تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع پہ بھی ایک زبردست روایت پیش کی ہے. وہ بھی روایت چلو مرزا صاحب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اور اس کی سند صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے. سند میں کیا ایک زہیر ہیں اور زہیر سے آگے اسود بن قیس ہیں اور آگے نبیہ العنزی ہیں جو اس روایت کو پیش کر رہے ہیں. یعنی امام علی بن الجاد کے استاد زہیر ہیں اور ان کے استاد اسود بن قیس ہیں، دونوں ثقہ راوی ہیں. اور تیسرے نبیہ العنزی ہیں جو اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وہ بھی ثقہ ہیں. نبیہ العنزی کہتے ہیں کنت عند ابی سعید الخدری، میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا. فذکر علی بن ابی طالب و معاویہ، چنانچہ وہاں پر علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا. ان دونوں جلیل القدر صحابہ کرام کا ذکر ہوا اور ان کے معاملات آپس میں جو اختلاف تھا اس کا بھی ظاہر ذکر ہوا ہوگا. فنیل من معاویہ تھا، کسی شخص نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی نازیبہ بات کہی، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں آ کر کہا کہ سیدنا معاویہ یوں تھے غلط تھے اور یہ. وکانا مستجعان، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے. صحابہ کا ذرا دیکھیں طرز عمل کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں. یہ لوگ کن جاہلوں کے اور گمراہوں کے قول چند ایک ذکر کر کے یا ان کی صحابہ کرام سے جو نفرت تھی اس کو ذکر کر کے لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنا چاہتے ہیں. خود صحابہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے. جب انہوں نے سنا کہ مشاجرات صحابہ کا ذکر ہوا، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا ذکر ہوا، ان کے معاملات کا، اور اس کو ذکر کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہی گئی ہے کہ نہیں انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دی، جس طرح آج لوگ کرتے ہیں بعض. فاستوى جالسا، وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا. پھر کہتے ہیں کہ خبردار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دو، ایسے بالکل یہ نازیبہ جو بات آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی ہے قطعاً جائز نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنایا اور اس واقعے میں یعنی ایک حدیث میں کئی ایک اسباق ہیں. انہوں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اعرابی اور بدو کو لایا گیا یحج الانصار، جو انصار کے بارے میں کوئی نازیبہ باتیں کر رہے تھے. انصار صحابہ ہے نا، انصار صحابہ کے بارے میں وہ ایک اعرابی دیہاتی آدمی کوئی نازیبہ گفتگو کر رہا تھا. حجب کہتے ہیں کوئی بری باتیں کرنا، یعنی ان کی بے عزتی کرنا. انصار کی بے عزتی کر رہا تھا وہ ایک دیہاتی آدمی. فقال عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سن لیا. صحابہ کرام بھی وہاں اور لوگ بھی موجود تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لولا ان له صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتکموہ، لوگوں جان لو اگر یہ جو عربی دیہاتی آدمی ہے جو انصار صحابہ کی حجب کر رہا ہے یعنی ان کی بے عزتی اور توہین کر رہا ہے، اگر یہ خود صحابی نہ ہوتا تو پھر تم دیکھتے کہ عمر اس کے ساتھ کیا کرتے، تم سب کی طرف سے عمر اس سے نمٹ لیتے. تو وہ جو اعرابی شخص تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا. اس کا نام بھی نہیں آیا یہاں پر، اتنے یعنی وہ ادنا درجے کے صحابی تھے. اور کدھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کیا ہے، نبیہ العنزی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کی گئی اور ان کی شان میں جو تنقیص بنتی تھی وہ کی گئی، تو اسی وقت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر انہیں واقعہ سنایا خبردار معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قطعاً ایسی بات نہ کرنا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو انصار کی بے عزتی کرتے سنا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، اگر صحابی نہ ہوتے تو میں تم سب کی طرف سے نمٹ لیتا. وَلَٰكِن لَهُ صُحْبَةٌ مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے، یہ صحابی ہیں اس لیے میں درگزر کر رہا ہوں. تو اس سے ایک سبق یہ ثابت ہوا کہ مشاجرات صحابہ میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے.
ہمیں کیا سمجھنا چاہیے صحابہ کرام کے اختلافات دیکھ کر کہ ایک صحابی ہے ادنا سے ادنا صحابی، عربی ہے، دیہاتی ہے، اور وہ بے عزتی کر رہا ہے، خلاف بول رہا ہے، شان میں تنقیص کر رہا ہے کن کے؟ انصار کے، جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرے ساتھ، جو انصار کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں وہ میرا باہر والا لباس ہے، اور انصار تو میرا اندر والا لباس ہے، جسے ہم بنیان وغیرہ کہتے ہیں، جو جسم کے ساتھ چمٹی رہتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے جیسے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا لباس ہوتا ہے، اور باقی جو صحابہ کرام ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ باہر والا کپڑا ہے۔ تو انصار سے ایک خاص محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور انصار کے بارے میں خاص وصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے امت کو، اور انصار کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان ہوں گے، وہ تفصیل کے محتاج نہیں ہیں۔ تو اتنے جلیل القدر صحابہ کرام انصار، اور جن کی تعریفیں قرآن نے کی ہیں، جن کی تعریفیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، جن کے فضائل و مناقب آپ نے بیان کیے ہیں، جب ان کے بارے میں ایک شخص برا بولتا ہے لیکن ہے صحابی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ جب ایک صحابی دوسرے صحابہ کے خلاف بولتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا شخص بھی، ایک ادنا سے ادنا صحابی، اعلیٰ سے اعلیٰ صحابہ کرام کے بارے میں، انصار کے بارے میں بھی برا بولتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا صحابی بھی خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ خود صحابی ہے۔ یہ ہے مشاجرات صحابہ کا مسئلہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہی بات ہم آپ کو سمجھاتے رہے ہیں۔ آج سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ بتایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھی ان کے بارے میں کوئی نزیبہ بات نہیں کہنی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ ادنا سے ادنا صحابی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ صحابہ کرام کے بارے میں جتنا بھی برا بول لے، عمر کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہے، عمر کو بھی اسے سزا دینے کا کوئی اختیار، حالانکہ خود جلیل القدر صحابی عمر رضی اللہ عنہ اسے کچھ نہیں کہتے، اور عزت اور احترام کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتے، کہتے ہیں کہ صحابی نہ ہوتا تو پھر میں نمٹتا۔ اور بھائی ہم بھی آپ کو یہی سمجھاتے ہیں مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے متاثرین، اللہ کے لیے ہماری باتوں پہ غور کریں، اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے۔ ہم بار بار آپ کے لیے اللہ رب العزت سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہم بھی آپ کو یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اگر کوئی معاملہ ہوا ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے لڑے ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھی کہا ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو گالی بھی دے دی ہے، تب بھی ان کا آپس کا معاملہ ہے،